To get the updated videos, hit the subscribe button and hit the bell icon. اچھا اس حدیث کے حوالے سے آپ بات کریں. جی 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 اچھا تو یہ جو میرے پاس ٹرانسلیشن ہے جو آپ کے بھیجی اس میں آپ کو پڑھ کے بتا دیتا ہوں. یہ صحیح مسلم کی بک ہے اور اس کے اندر حدیث نمبر ہے 6707. اس میں لکھا ہوا ہے ابو ہریرہ reported that Allah's messenger may peace be upon him took hold of my hands and said Allah the exalted and glorious created the clay on Saturday. ٹھیک ہے یہ clay بن رہی ہے. And he created the mountains on Sunday. And he created the mountains on Sunday. And he created the trees on Monday. And he created the things entitled labor on Tuesday. Created light on Wednesday. And lie caused the animals to spread on Thursday. And created Adam, peace be upon him, on Friday. After Isar. تو یہ اس حدیث کو آپ کس طرح ایکسپلین کریں گے مجھے؟ ایک منٹ. خوب پیارے بھائی یہاں پر دیکھیں اللہ رب العزت نے مٹی کو بنایا ہفتے کے دن, اللہ رب العزت نے پہاڑوں کو بنایا سنڈے کے دن, پھر پیڑوں کو بنایا شجر علیہ السلام منڈے کے دن پیڑوں کو بنایا, یہ تیسرا دن ہو گیا. خلق المکروہ یوم الثلاثاء, مکروہ مطلب نہیں جو یعنی گناہ وغیرہ کچھ بھی ہے مکروہ وغیرہ جو بھی ہیں اس کو منڈے ٹیوزڈے کے دن بنایا, اور نور کو ونسڈے کے دن بنایا. وبث فیہ الدواب یوم الخمیس, اور جمعرات کے دن اللہ رب العزت نے اس میں کریٹنگ مطلب نہیں وہ جو جانور وغیرہ جو کچھ بھی ہیں وہ کریٹ کیا. ٹھیک ہے ٹھیک ہے. یہاں پر ابھی یہ 6 دن ہو گئے ہیں نا, آدم علیہ السلام کے طرف بعد میں آتے ہیں, یہ 6 دن ہو گیا. ٹھیک ہے, یہ ساری چیزیں کہاں بنی, یعنی کس چیز کے لیے بنی, زمین کے لیے. ٹھیک ہے نا. لیکن جب آدم علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے تو جا کے 7ویں دن پیدا کیا, اور وہ بھی یعنی آخری ساعت من ساعات الجمعہ, کہ جمعے کے دن کے آخری گھنٹے میں اللہ رب العزت نے آدم علیہ السلام کو بنایا. تو آدم علیہ السلام زمین پہ تو نہیں تھے, وہ تو آسمان کے اوپر تھے. لیکن جو زمین کی جو چیزیں ہیں یہاں پر تو یہی دلیل مل رہی ہے نا کہ 6 دنوں کے اندر یہ ساری چیزیں اللہ رب العزت نے زمین کے لیے بنائی ہیں, مطلب نہیں. اور یہاں پر مکروہ کا یہ جو سسٹم آ رہا ہے نا, میرے پاس جو ٹرانسلیشن ہے مکروہ کا, یہ اس کی ٹرانسلیشن آ رہی ہے مکروہ جن ہو گئے, شیاطین ہو گئے وغیرہ جو کچھ بھی ہے, مطلب وہ سارے کے سارے مطلب نہیں کریٹ کیے. یہ سارے 6 دن جو زمین کی چیزیں ہیں وہ ساری کی ساری 6 دن میں مطلب نہیں بنائی گئی. ٹھیک ہے. لیکن آدم علیہ السلام کو جو 7ویں دن جو جمعے کے دن جو بنایا وہ تو اللہ رب العزت نے اپنے پاس بنایا تھا نا, یہ زمین میں تو نہیں بنایا, وہ تو اللہ رب العزت اپنے پاس بنایا. لیکن جو زمین کی ساری کریٹنگ کے دن جو ہیں وہ 6 ہیں آدم علیہ السلام کو چھوڑ کے, مطلب آدم علیہ السلام. ایک منٹ پیارے دوست, اب میں آپ کو ایک بات بتاؤں. ابھی آپ بولے زمین ساری بنی ہے 6 دن میں. ٹھیک ہے, پچھلی ویڈیو کہہ رہا ہوں, پچھلی ابھی 5 منٹ پہلے آپ نے بولا کہ زمین بنی 2 دن میں, زمین بنی 4 دن میں اور آسمان بنا 2 دن میں. دیکھا کیسے آپ پکڑے گئے سر؟ پیارے بھائی آپ میری بات نہیں سمجھ رہے ہیں. ٹھیک ہے نا, آپ میری بات سمجھ ہی نہیں رہے ہیں, آپ میری بات سمجھ ہی نہیں رہے. ابھی آپ نے بولا ہے نا زمین بنی 6 دن میں, بولا ہے کہ نہیں بولا؟ اچھا ایک منٹ ذرا, میری بات آپ سمجھ نہیں رہے ہیں. ٹھیک ہے نا. تو پیارے بھائی آپ سے میں نے یہ سوال کرنا, میں نے آپ یعنی سمجھنے کی یعنی آپ یعنی اس بات کو سمجھیں, آپ کنفیوز کر رہے ہیں آپ مجھے. ٹھیک ہے نا, یہ غلط بات ہے. میں کنفیوز نہیں کر رہا میرے بھائی, آپ نے خود بولا ہے. میں آپ کو صرف بتا رہا ہوں کہ آپ جو ایسی مجھے آپ کی بات کو سمجھنا تو ہے نا, اس کے سمجھنے کے لیے آپ اگر مجھ سے ایک بات کچھ کریں گے, 5 منٹ بعد کچھ اور بات کریں گے, تو آبویسلی میں کنفیوز ہوں گا, اس کی وجہ سے پھر میں آپ سے پوچھوں گا تو آپ اس وجہ سے کنفیوز ہوئیں گے. میں کنفیوز ہوگا. ٹھیک ہے نا. آپ کو میں ایک سوال کرتا ہوں, مثال کے طور پہ آپ ایک مشین بناتے ہیں. ٹھیک ہے نا, جنریٹر ہی بنا رہے ہیں آپ اگر. ٹھیک ہے نا. ابھی مثال کے طور پہ اس کے اندر سب سے پہلے آپ کیا سافٹ ویئر بنائیں گے یا ہارڈ ویئر بنائیں گے؟ ظاہری بات ہے سب سے پہلے تو ہارڈ ویئر ہی بنائیں گے نا, پورا انجن بنائیں گے نا, بعد میں اس کی باڈی آپ بعد میں بنائیں گے نا. نہیں وہ ڈیپینڈ کرتا ہے. دیکھیں بنانے والا کون ہے, اگر بنانے والا انٹرنل پہلے. بھائی میں یہ نہیں بول رہا کہ انسان نے آسمان زمین بنائے ہیں, میری بات آپ سمجھ نہیں رہے ہیں پیارے بھائی. میں آپ کو ایک مثال دے رہا ہوں, آپ کو میں ایک مثال دے رہا ہوں. ٹھیک ہے نا. یہاں پر مثال کے طور پہ آپ مجھے یہ بتائیں گے کہ بھائی میں نے یہ جنریٹر ایک بنایا ہے. جنریٹر, ہاں آپ سے میں پوچھوں گا بھائی کتنے دن میں بنایا, آپ مجھے بولیں گے میرے 6 مہینے لگے ہیں.
اچھا آپ 7ویں مہینے میں جا کر جناب آپ اس کے اندر پیٹرول آئل وغیرہ سارا ڈال رہے ہیں. آپ کو میں بولوں گا یار یہ تو آپ نے جناب اتنے دنوں میں یہ تو 7 مہینے میں بنایا. آپ پہلے کہہ رہے تھے 6 مہینے میں بنایا آپ نے. پیارے بھائی وہ میرے کہنے کا مقصد نہیں ہے. یہاں پر اللہ رب العزت میں نے پہلے آپ کو میں نے بتایا کہ اللہ تبارک و تعالی زیادہ بہتر جانتا ہے اس چیز سے جو انسان نہیں جانتا. جس طرح آپ کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی میں نے حدیث بتائی ہے نا کہ اس کے نیچے یعنی 7 سمندر اور 7 زمین کے نیچے کیا ہے. جب صحابی نے پوچھا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہاں پر میرے علم کی انتہا ہے. اب سوچا جائے تو جناب اللہ رب العزت نے اچھا مٹی یعنی جبریل علیہ السلام کو بھیجا زمین کے اوپر مٹی لے کر آؤ. مٹی لے کر آئے اور آ کر آدم علیہ السلام کا پتلا بنایا اور اس کے اندر اللہ رب العزت نے روح پھونک دی. اب آدم علیہ السلام کو تو جناب اللہ زمین بن گئی, آسمان بن گیا. ابھی آدم کو اس چیز کے اندر اگر ہم لوگ مطلب نہیں اگر ڈال دیں تو سوچا جائے تو آدم تو پتہ نہیں 7ویں دن ابھی مطلب نہیں بن رہے ہیں. تو پیارے بھائی صرف پہلے بات ہو رہی تھی زمین اور آسمان کی کریٹنگ کے بارے میں. ابھی آپ اگر بیچ میں آدم کو بھی لے آؤ, نہیں میں آدم کو نہیں لا رہا, نہیں ہے نا. نہیں پیارا دوست, میں نے آدم کا تو نام ہی نہیں لیا. میں صرف آپ سے یہ کہہ رہا ہوں زمین اور آسمان کا سوال میرا یہ تھا زمین اور آسمان کو کتنے دن میں بنایا. ٹھیک ہے, آپ نے مجھے پہلے بولا زمین 4 دن میں بنی, آسمان بنا 2 دن میں. اب آپ نے مجھے اس حدیث کو دیکھ کر بولا کہ زمین 6 دن میں بنی ہے. اس حدیث کے اندر میں آپ کو ایک چیز بتا دیتا ہوں, غور سے سن لیں. اس حدیث کے اندر آسمان کا ذکر ہی نہیں ہے دوست. یہ 6 دن میں صرف زمین ہی بن رہی ہے. پیارے بھائی اس حدیث کے اندر آپ مجھے یہ نکال کے بتا دیں کہ اس حدیث کے اندر زمین اور آسمان کا کدھر آیا ہوا ہے. یہ تو کریشن ہے نا. نہیں, یہ کریشن ہے. میں نے آسمان کی بات ہی نہیں کی. میں آپ کو یہی کہہ رہا ہوں کہ آپ نے مجھے بولا زمین 4 دن میں بنی ہے. ٹھیک ہے, یہ آپ نے مجھے بولا پہلے. پھر اب میں نے حدیث کو آپ کو دکھائی تو آپ نے بولا زمین 6 دن میں بنی ہے. تو اس بات سے مجھے صاف پتہ چلتا ہے کہ جو قرآن کی ایکسپلینیشن ہے وہ صحیح نہیں ہے, اور جیسے آپ نے ایکسپلین کر رہے تھے وہ صحیح نہیں ہے, اور آپ کا فوراً آپ کا بھی اوپینین چینج ہو گیا, جس کی وجہ سے صاف پتہ چلتا ہے کہ اسلام اگر اللہ کی طرف سے تو اس کے اندر اتنا بڑا کانٹرڈکشن کیسے ہے. میں آپ کو کوئی ڈسریسپیکٹ نہیں کرنا چاہ رہا. کچھ بھی نہیں ہے, نہیں آپ کے سامنے والا آپ ہی مجھے سمجھا رہے ہیں میرے پیارے دوست. آپ سمجھا رہے ہیں مجھے, میں آپ سے سمجھ رہا ہوں, اور آپ نے مجھے غلط ایکسپلینیشن دی پہلے, پھر اب آپ مجھے دوسری ایکسپلینیشن دے رہے ہیں. تو میں کس بات کو ایگری کروں آپ سے, کس بات سے آپ کی ایگری کروں. اچھا آپ جب میں آپ سے بات کر رہا تھا کہ جب آپ کہہ رہے تھے کہ کل بنی آدم خطا آئی, تو اس کے اندر اب تھوڑا کرسچینٹی کی طرف ہم دیکھتے ہیں. میں چاہتا ہوں کہ آپ کو بھی آپ کے اوپینینز اور آپ کے بھی کچھ جو ہے وہ کرنے کا موقع ملے. کہیں آپ بولیں کہ یہ مجھ سے ہی سوال پوچھا جا رہا ہے اور مجھ سے کوئی سوال پوچھنے کا موقع نہیں دے رہا مجھے. تو میں چاہتا ہوں کہ آپ بھی کوئی ایکول کویشچنز کریں میرے ایمان کے حوالے سے, اور میں بھی آپ سے جو سیکھ سکتا ہوں وہ سیکھوں گا. اور بے شک جیسے ہم نے شروع میں بھی ڈسکس کیا کہ میں آپ کو کوئی ہرانے ورانے نہیں آیا ہے, نہ میں آپ سے کوئی جیتنے آیا ہوں. ہم لوگ ایک دوسرے کو علمی گفتگو کرنے چاہ رہے ہیں. ٹھیک ہے, اب آپ نے دیکھیں یہ بات مجھ سے سیکھ لی, آپ ایگری کریں اس بات سے, ایگری کرتے ہیں کہ نہیں یہ حدیث آپ کے پاس نہیں تھی, اب آپ نے سیکھ لی اس سے. یہ یارے بھائی یہ حدیث میں نے پڑھی ہوئی ہے, لیکن آپ مسئلہ یہ ہے کہ یعنی اس چیز کے حوالے سے آپ سمجھ نہیں رہے ہیں, جس کی وجہ سے یہ بہت لمبا موضوع ہو جائے گا. ٹھیک ہے نا, تو چلو اس کے بارے میں ہم لوگ بات کر لیں. چلیں ٹھیک ہے, آپ سے یہ سوال کر سکتا ہوں میں بائبل کے حوالے سے, یا بعد میں سیٹرڈے کے دن ہی کریں. آپ کا جب دل چاہے آپ سوال کر سکتے ہیں, مگر میں ایک آپ سے ابھی بات کر رہا ہوں کہ آپ نے جیسے بات کری کل بن آدم خطائی, جو ہم بات کر رہے تھے, اس کے اندر یہ ہے کہ اگر پیغمبر اسلام نے گناہ کیا اور خطا کیے تو ہر بنی آدم کا مطلب ہے کہ آدم سے جو نکلا ہوا انسان ہے وہ گناہ گار ہے. ٹھیک ہے, اچھا اب یہاں پر جب ہم دیکھتے ہیں جو قرآن کے اندر عیسیٰ ہے وہ گناہ گار کیوں نہیں ہے, وہ اس کو گناہ گار کیوں نہیں کہا گیا, اور اس کا گناہ کہیں سے ہمیں نظر کیوں نہیں آتا. کہیں وہ اگر میرے تو علم میں نہیں ہے, اگر آپ کے علم میں ہے تو مجھے آپ اپنی علم سے نوازیں اور بتائیں کہ حضرت عیسیٰ نے کہاں گناہ کیا ہے قرآن کے اندر, اور وہ کیوں وہ بھی بنی آدم کے, اگر پہلی بات ہے تو وہ ہے نہیں بنی آدم سے, کیونکہ وہ آدم کی ذات میں سے نہیں ہے. ٹھیک ہے, اور یہ تو قرآن میں بھی لکھا ہے کہ اللہ کی طرف سے جو روح آئی ہے جو مریم میں پھونکی گئی, اور اس میں سے وہ مریم جو ہے وہ کنسیو ہو گئی اور اس وجہ سے پریگننسی ہوئی.
تو اس چیز کو بھی میں سمجھتا ہوں کہ آپ مجھے تھوڑا سا ایکسپلین کریں کہ حضرت عیسیٰ کا مجھے اگر آپ دکھائیں کہ وہ انہوں نے کہاں گناہ کیا اگر وہ بھی بنی آدم میں سے ہیں، تو آیت بھیج دیں مجھے، کوئی بتا دیں تو میں بھی آپ سے سیکھنا چاہتا ہوں۔ بھائی پہلی بات تو یہ کہ آپ نے جو یہ کہا نا کہ مطلب نہیں قرآن میں سے یعنی عیسیٰ مطلب نہیں روح اللہ ہے، اور یعنی آپ کے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اور ہر کافی مجھے یعنی کامنٹ آتے ہیں مطلب نہیں اس حوالے سے کہ بھائی آپ کا قرآن یہ دلیل دے رہا ہے کہ دیکھا روح اللہ ہے اور یعنی وہ خدا ہے عیسیٰ، مطلب نہیں آپ کے قرآن میں ثابت، تو ہمارے قرآن کے اندر بالکل یہ چیز ثابت نہیں ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام خدا ہیں، ٹھیک ہے نا، یعنی سوچا جائے تو روح اللہ ہے، یعنی خاص طور پہ یہاں پر میں آپ کے سامنے 2 ورس پیش کروں گا میں کہ وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَقَفَّيْنَا مِن بَعْدِهِ بِالرُّسُلِ وَآتَيْنَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ، چلو یہ بھی ہے، ایک منٹ ذرا میں آپ کو نہیں پیارے دوست، آپ میرا سوال نہیں سمجھ رہے، میں آپ کو یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ مجھے گناہ دکھائیں حضرت عیسیٰ کا کہاں پر ہے قرآن کے اندر، اگر نہیں ہے تو آپ بتائیں، نہیں ہے اگر ہے تو آپ بتائیں یہاں اس آیت میں بھی دیکھ لیتا ہوں، پھر ہم اس حساب سے ہم بات چیت کریں گے کہ بنی آدم میں سے وہ ہے کہ نہیں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ پیارے بھائی قرآن کے اندر کوئی ایسی دلیل نہیں ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام نے کوئی گناہ کیا ہو یا انہوں نے مطلب نہیں کوئی غلطی کی ہو، ٹھیک ہے۔ اچھا، آپ کو کیا لگتا ہے کہ جو شیطان ہے وہ حضرت عیسیٰ کو کیوں نہیں گناہ کروا سکتا اس سے، اور اسے قریب کیوں نہیں جا سکتا؟ اور جہاں تک کہ جب میں قرآن میں آیت پڑھتا ہوں تو شیطان جو تھا وہ پیغمبر اسلام کے منہ میں کچھ لفظ ڈال چکا ہے، جس وجہ سے قرآن کی وہ سیٹانک ورسز بھی کہا جاتا ہے ان کو، اگر آپ کے علم میں ہے کہ نہیں مجھے پتہ نہیں۔ تو اس آیت سے یہ پتہ چلتا ہے کہ شیطان پیغمبر اسلام پر کام کر سکتا ہے مگر عیسیٰ کے اوپر کام نہیں کر سکتا، ایسا کیوں ہے؟ پیارے بھائی پہلی بات تو یہ کہ یہ کون سی ورس ہے؟ ایسی تو کوئی ورس نہیں ہے کہ بھائی شیطان نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ میں مطلب نہیں کوئی ایسی ورس کہا جائے، ایسی تو کوئی آیت نہیں ہے، آپ مجھے بتا سکتے ہیں تو ذرا میں آپ کو بتا دوں اس کے چیپٹر اور ورس نمبر۔ جی بالکل، وہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں۔ اس بات کا جواب دے دیں کہ جو شیطان ہے وہ حضرت عیسیٰ کے قریب کیوں نہیں جا سکتا؟ پیارے بھائی ابھی سوچا جائے تو ٹھیک ہے، پہلی بات تو یہ ہے کہ پیارے بھائی اللہ رب العزت نے مجید میں فرماتے ہیں کہ یعنی اے میرے نبی کچھ ایسے انبیاء ہیں جن کے قصے آپ کو بتائیں اور کچھ ایسے ہیں جن کے بارے میں آپ کو نہیں بتایا گیا، ٹھیک ہے نا۔ ایسے پیغمبر جو دنیا میں نازل ہوئے ہیں جن کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کے بارے میں نہیں بتایا۔ ہسٹری جو قرآن اور حدیث کے مطابق جو ہے ہم یعنی موجود ہے، جتنی اللہ رب العزت نے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کی ہے، باقی اور زیادہ ہسٹری اگر قرآن و حدیث میں نہیں موجود ہے تو ہم لوگ اس کو من گڑت بنا کر اور ایک سسٹم ایک سٹوری بنا کر اور بک بنا کر بتا دیں دنیا کو کہ بھائی نہیں ایسے نہیں ویسے، یہ تو غلط ہے۔ نہیں یہ دیکھیں نا، ابھی قرآن کے اندر اتنا تک بھی لکھا ہوا ہے کہ حضرت سلیمان نے جو ہے وہ چونٹیوں کی بولی سیکھ لی، اور جو چونٹی آپس میں بات کر رہے ہیں وہ ایک دوسرے کو پتہ چل رہا ہے، تو اس بات سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ قرآن میں کافی ڈیٹیلز ہیں ہر چیز کی، بٹ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ اس چیز کی ڈیٹیل نہیں ہے کہ حضرت عیسیٰ کے پاس شیطان نہیں آ سکتا، بٹ میں اگر آپ کو دکھا دوں کہ حضرت عیسیٰ کے پاس شیطان نہیں آ سکتا، ایسا اسلامک سورسز کہتے ہیں، تو آپ کیا مانیں گے اس بات کو کہ نہیں مانیں گے؟ میں آپ کو حدیث بھیج رہا ہوں، sunna.com سے آپ کو بھیجی میں نے، اس حدیث کو آپ مجھے بتائیں کہ یہ ایسا کیوں ہے۔ اور مجھے یہ بھی بتائیں کہ جیسے ابھی ہم بات کریں کہ شیطان ہے وہ پاد مارتا ہے اور سب کرتا ہے، تو یہ ایک بڑی انبلیویبل بات ہے کہ شیطان جو ہے وہ جب بھی کوئی عورت پیدا ہوتی ہے شیطان اس عورت کو چھوتا ہے، جس وجہ سے وہ اتنی زور سے چیخ مارتی ہے۔ حالانکہ اب تو انستھیزیا بھی آ گیا، اب جو ڈیلیوریز ہوتی ہیں وہ جنرل انستھیزیا کے تھرو ہوتی ہیں، جہاں پر جو ہے وہ شیطان کو جہاں پر جو ہے وہ ایک عورت کو فیل بھی نہیں ہوتا پین کہ کوئی بیبی ہو بھی گیا ہے، تو اس وجہ سے تو یہ آیت سمجھ نہیں آتی کہ شیطان کیسے کر سکتا۔ اچھا آپ کا نام پوچھ سکتا ہوں یا نہیں؟ نام میں آپ کو پھر کبھی بتا دوں گا، نام سے کیا کرنا ہے آپ بتا دیں۔ ٹھیک ہے کوئی مشکل نہیں، بالکل ٹھیک ہے، بالکل ٹھیک ہے پیارے بھائی۔ اچھا دیکھیں یہ آیت لکھا ہوا ہے the Satan touches every son of Adam on the day when the mother gives birth to him
ود ایکسیپشن آف میری اینڈ ہر سن. شیطان نے دنیا کی ہر عورت کو جب بچہ پیدا کرتی ہے وہ اس نے اس کو ہاتھ لگایا. اب یہ دیکھیں آپ سمجھتے ہیں آپ بہت مصروف ہیں, میں سمجھتا ہوں میں بہت مصروف ہوں, مگر ہم سے بھی زیادہ جو ہے ایک اور ہستی موجود ہے, شیطان. جو شیطان صاحب اتنے مصروف ہیں کہ ہر عورت جو ایک سیکنڈ میں کروڑوں بچے پیدا ہو رہے ہیں, شیطان صاحب ہاتھ لگا رہے ہیں سب کو. اب آپ اس حدیث کا آپ ہنس رہے ہیں, اور یہ آپ ہنس رہے ہیں میرے پیارے دوست, آپ ہنس رہے ہیں, آپ اس کو یقین نہیں کر رہے. یہ بات سچی ہے, آپ ہی کا اسلام بول رہا ہے یہ کہ شیطان اتنا مصروف ہے وہ ہر عورت کو چھو رہا ہے. یہاں پہ دیکھیں, اور عیسیٰ کو نہیں چھو سکتا. وہ کیوں؟ صرف ایک عورت ہے جس کو نہیں چھو رہا, وہ ہے مریم. مریم کو کیوں نہیں ہاتھ لگا سکا شیطان؟ مجھے اس بات کا آپ جواب دے دیں آج. میرے بھائی ایک منٹ, یہاں پہ آپ کو میں جواب دیتا ہوں, میں سمپل سا جواب دیتا ہوں میں آپ کو. اللہ رب العزت نے ہر آدم کی اولاد جب مطلب نہیں پیدا ہوئی تو اس کو ٹچ کرتا ہے شیطان, ٹھیک ہے, یہ بالکل حدیث صحیح حدیث ہے, یہ اس کے اوپر کوئی جی بالکل ٹھیک صحیح حدیث ہے, یہ پڑھی ہے میں نے, ٹھیک ہے نا. یعنی آدم علیہ السلام اگر پیدا, اگر اللہ کی ذات نے, اگر خداوند کریم نے, گاڈ نے ایک سسٹم بنایا کہ بھئی شیطان مریم علیہ السلام کو اور ان کے بیٹے عیسیٰ کو نہیں ٹچ کر سکتا شیطان, تو یہ میرے رب کی مرضی ہے, اس رب کی مرضی کے اوپر میں سر آپ نے اینڈ میں آ کے وہی بات کر دی جو کہ آپ پچھلے ٹائم بھی آپ بولتے رہے کہ ساری اللہ کی مرضی ہے, میں کچھ اس میں نہیں کر سکتا, یہ اللہ کی طرف سے. مگر میں سب چیزیں آپ کے سامنے نا پوائنٹس رکھ رہا ہوں کہ ان پوائنٹس سے ہمیں صاف پتہ چلتا ہے کہ وہ ایک انسان نہیں. ابھی آپ نے دیکھا کہ آپ کو میں نے یہ آیت بھیجی کہ قرآن کے اندر, قرآن چیپٹر 48 ورس 2 میں لکھا ہے کہ پیغمبر اسلام نے بھی گناہ کیا اور آپ نے اس چیز کو ایکسیپٹ کرا. میں آپ کو بھی ایک آیت بھیج رہا ہوں, آپ اس آیت کو پڑھیں اور مجھے بتائیں کہ اس آیت میں یہ کیا ہے, ٹھیک ہے. یہ میں آپ کو بھیج رہا ہوں, قرآن چیپٹر 19 آیت نمبر 19 میں لکھا ہوا ہے. ایک منٹ, چیپٹر 19, ٹھیک ہے, بہت آسان ہے. 19 یہ چیپٹر 19 ہے جی, 19 ورس نمبر 19 بڑے آسان آیت ہے. 19 آپ کا کیا خیال ہے؟ پاک جو ہے وہ صرف خدا کی ذات ہے, پاک صحیح ہے, اس چیز کو تو آپ مانتے ہیں, پاک صرف خدا کی ذات ہے. اچھا جی پیارے دوست, آپ اس بات کو مانتے ہیں پاک صرف خدا کی ذات ہے؟ ہیلو, ٹھیک ہے, اللہ رب العزت پاک, ٹھیک ہے. اچھا, اللہ رب العزت پاک ہے اور یہاں پر حضرت عیسیٰ کو پاک کہا گیا ہے, تو یہ کیسی آیت ہے, اور یہ حضرت عیسیٰ کو پاک کیوں کہا گیا ہے قرآن کے اندر اگر صرف رب العزت پاک ہے؟ اچھا میرا بھائی, آپ سے میں ایک سوال کرتا ہوں, یہ اللہ رب العزت پاک ذات ہے, ٹھیک ہے نا, اگر اپنے کسی نبی کو پاک رکھنا چاہتا ہے تو اس میں مطلب نہیں پرابلم کیا ہے, یہ آپ مجھے بتائیں. ارے سر, میرا سوال اللہ رب العزت نے, میرا یہ سوال نہیں ہے, میں آپ سے یہ پوچھ رہا ہوں. نہیں, آپ نے اس بات کو ایگری کیا ہے کہ پاک رکھنا چاہتا ہے, ٹھیک ہے, میں ایگری کرتا ہوں آپ کے ساتھ. اللہ تعالیٰ پاک رکھنا چاہتا ہے اپنے نبی کو, میں ایگری کرتا ہوں, میں تو خوش ہوں اس بات سے. مگر وہ صرف اس نبی کو کیوں پاک رکھنا چاہتا ہے, اور باقی جو سارے نبی ہیں, جو سب سے بڑا نبی ہے اسلام کا, پیغمبر اسلام, ان کے گناہوں کا بھی ذکر کیا ہوا ہے, مگر پیغمبر عیسیٰ علیہ السلام کا جو ہے وہ گناہ کا ذکر نہیں کیا ہوا, بلکہ کہا کہ وہ پاک ہے, اور پاک تو صرف خدا کی ذات ہے, جیسے بھی آپ نے کہا ہے. اس آیت میں لکھا ہوا ہے کہ حضرت عیسیٰ پاک ہے. تو پاک کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جو گناہ سے شافی ہو, گناہ سے جس کا گناہ ہے ہی نہیں, جو کہ پیور ہو, جو کہ انسان کی بنی آدم میں سے وہ ہے ہی نہیں, کیونکہ بنی آدم کل خطا ہے. تو وہ حضرت عیسیٰ کیسے گناہ سے پاک ہو گیا اگر وہ بنی آدم سے ہی ہے؟ اور حضرت عیسیٰ اگر گناہ سے پاک ہے تو پھر وہ تو خدا ہو گیا, کیونکہ اس نے تو گناہ ہی نہیں کیا, کیونکہ ہر انسان بنی آدم خطا ہے, جیسے آپ کو میں نے بتایا, ٹھیک ہے. یہ سننا.com سے بھی میں آپ کو بھیج دیتا ہوں. ہر انسان گناہ گار ہے. تو پھر یہ جو انسان, جو کہ اس کو میں انسان تو بول ہی نہیں سکتا, کیونکہ گناہ کرا ہی نہیں اس بندے نے گناہ, اور شیطان سے قریب بھی نہیں آ سکتا. اچھا ٹھیک ہے, آپ سے میں یہاں پر ایک سوال کرتا ہوں. یہاں پر آپ کو یہ آیت جو آپ نے مجھے دی ہے, یہ چیپٹر نمبر 19 ورس نمبر 19, اس کا یعنی آپ مجھے یہ مقصد یعنی مطلب نکال رہے ہیں کہ یعنی پاک ذات خدا ہے تو عیسیٰ بھی پاک ہے تو وہ خدا ہوا, مطلب نہیں آپ یہ مجھے بتا رہے ہیں؟ مطلب نہیں, میں تو نہیں کہہ رہا, یہ چیز تو قرآن کہہ رہی ہے جناب, میں نے تو اس بات کا ذکر ہی نہیں کیا. میں تو آپ کو یہ کہہ رہا ہوں قرآن میں لکھا ہوا ہے کہ حضرت عیسیٰ پاک ہے, ٹھیک ہے. تو میں اس چیز کو, یہ دیکھیں, ایک میں آپ کو ایک پوائنٹ دے رہا ہوں کہ اس پوائنٹ سے مجھے لگتا ہے کہ ہاں حضرت عیسیٰ, جیسے ہم نے دیکھا کہ کافی ریفرنسز تھے,
ہر آدم کا بچہ جو ہے وہ گناہ گار ہے، گناہ کا پتلا ہے. تو پھر یہ تو انسان پہلی بات ہے کہ آدم کی ذات میں سے نہیں ہے. اس بات کو تو آپ مانتے ہیں یا نہ مانیں، میں اس چیز کو مانتا ہوں، اور قرآن بھی مانتا ہے کہ وہ ورجن میری جو ہے وہ شی از انٹچڈ، اور اس کو کسی نے آج تک چھوا تک نہیں. ٹھیک ہے، تو وہ ایک بنی جب وہ انہوں نے کنسیو کیا تو اس کے بعد وہ پاک ان کو ایک پاک بیٹا ملا، اس کی وجہ سے ہم نے کوئی بھی گناہ نہیں دیکھا. ٹھیک ہے، اب میں آپ کو پوچھ رہا ہوں پھر سے کہ شیطان ان کے پاس کیوں نہیں آ سکتا ہے؟ اگر آپ کو اگر آپ کو کوئی ایسی ریسورس بھیجیں کہ شیطان حضرت عیسیٰ کے پاس آ سکتا ہے یا ان کے قریب ہے، تو میں پھر اس بات کو مان بھی لوں کہ وہ بھی ایک انسان ہے. اچھا، آپ سے میں دوبارہ سوال کرتا ہوں، کوئی مشکل نہیں اگر آپ مطلب نہیں اگر اس چیز کو آپ قرآن سے مان رہے ہیں تو اس میں مطلب نہیں غصے والی بات تو یعنی اگر میں آپ کے اوپر غصہ کروں تو یہ تو غلط بات ہے نا. یعنی آپ یعنی چیپٹر نمبر 19 ورس نمبر 19 آپ یہ بتا رہے ہیں، یعنی آپ کے یعنی جو دل میں یہ جو بات بیٹھی ہے کہ یہ قرآن مطلب نہیں اس چیز کی یہ دلیل دے رہا ہے کہ عیسیٰ خدا ہے، کیونکہ خدا بھی پاکیزہ اور عیسیٰ بھی پاکیزہ ہے. میں اس آیت سے یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ ایک سمپل پوائنٹ ہے جو کہ مجھے، آپ کو اور ایک اندھے کو بھی یہ واضح ہوگا کہ اس پوائنٹ سے بے شک عیسیٰ جو ہے وہ خدا کے ساتھ جڑا ہوا ہے اور وہ پاک ہے، اسی وجہ سے کہ وہ اس ٹائم بھی خدا کے پاس خود ہے، وہ زندہ ہے، کیونکہ خدا کے پاس صرف وہی ہو سکتا ہے جو کہ پاک. اسی لیے عیسیٰ پاک ہے کیونکہ وہ اس ٹائم پر آپ کے اسلامک ریسورسز کے حساب سے عیسیٰ جنت میں ہے اللہ تعالیٰ کے پاس، اور اللہ تعالیٰ کے پاس کوئی ناپاک انسان نہیں ہو سکتا. اچھا، اس پوائنٹ کے حوالے سے مطلب نہیں قرآن کہہ رہا ہے کہ عیسیٰ خدا ہے. اور اچھا، آدم علیہ السلام خدا تو نہیں تھے نا؟ نہیں، وہ خدا نہیں تھے. اچھا ٹھیک ہے، بالکل، یہ تو آپ ایگری ہو گئے. اچھا، یہ ذرا کھولیں چیپٹر نمبر 3 ورس نمبر 59 ذرا کھولیں آپ. یہ قرآن کی آیت بول رہے ہیں؟ ہاں جی ہاں، قرآن کی آیت ہے، چیپٹر نمبر 3 سورہ آل عمران ہے، چیپٹر نمبر 3 ورس نمبر 53. آل عمران آیت نمبر 3 نہیں، چیپٹر نمبر 3 He has ورس نمبر revealed 59 this ہے. book to you, setting forth the truth and confirming the earlier books and earlier the revealing the Torah. یہ تو سر یہ تو آپ کے خلاف چلی گئی بات ہے. تو یہاں پر تو انجیل اور تورا کا ذکر ہوا ہے. نہیں، ورس نمبر 59، ورس نمبر 59. اچھا، میں سمجھے 3. 59. آپ کے منہ سے سچ بات نکل گئی. ہاں، وہ کیونکہ سورت جو ہے نا وہ نمبر. چلیں کوئی بات نہیں. اچھا. Surely in the sight of Allah, the similitude of the creation of Jesus is as the creation of Adam, whom he created out of dust, and then said be and he was. اچھا، اس آیت میں یہاں پر ابھی جی یہاں پر اللہ رب العزت فرماتا ہے کہ یعنی ابھی اس کی اردو میں آپ کو ٹرانسلیشن کروں، ان مثل عیسی عند اللہ کمثل آدم، کہ عیسیٰ علیہ السلام عیسیٰ علیہ السلام کی مثال اللہ تعالیٰ کے نزدیک آدم علیہ السلام کی طرح. نہیں سر، دیکھیں میری بات سنیں. یہ آیت آپ نے ذکر کر کے آپ جو ہے نا آپ کو خود پچھتاوا ہو جائے گا. عیسیٰ کے بننے میں اور آدم کے بننے میں زمین آسمان کا فرق ہے. میری بات سنیں. آدم کو آپ کو پتہ ہے، آدم کو آپ میری بات مکمل ہی نہیں کرنے دیں. آپ بولیں. سوری گستاخی ہو گئی سر، آپ بولیں. میری مطلب بات شروع ہی نہیں ہوئی. آپ مسئلہ یہ ہے کہ آپ جب ٹوکتے ہیں نا تو بات مکمل نہیں ہوتی، یہاں پر پھر کنفیوژن ہو جاتی ہے نا پیارے بھائی. یہاں پر میں آپ کو سمجھا نہیں تھا، بولیں. نہیں کوئی مشکل نہیں. اچھا، یہاں پر ابھی پیارے بھائی دیکھیں، جس طرح آپ نے بتایا کہ پاکیزہ ہے، ٹھیک ہے نا. دیکھو، پہلے میں نے آپ کو بتایا کہ اللہ رب العزت نے یعنی یہ فرمایا قرآن میں، جو پہلے آپ نے یعنی چیپٹر نمبر 19 ورس نمبر 19 یعنی اس کے اندر یہ فرمایا کہ یعنی ایک یعنی وہ جبریل علیہ السلام آئے تھے مریم علیہ، ٹھیک ہے نا. جی ایک پاکیزہ بیٹا دینے والا ہوں. تو آزاری فرمایا کہ ایسے میرا بیٹا ہو، بشر نے چھوا تک نہیں کسی یعنی کس. جبریل علیہ السلام سے فرمایا کہ یہ اللہ کی قدرت ہے. تو یہ کہ عیسیٰ علیہ، ابھی سوچا جائے تو ظاہری بات ہے، ابھی آپ کے یعنی یہ ایگزامپل دے رہا ہوں، لیکن اللہ معاف کرے، یعنی یسوع مسیح کی، جیسس کرائسٹ کے اوپر یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر یہ مثال نہیں باندھ رہا میں، یا خدا کے اوپر نہیں باندھ رہا، صرف یہ ایک مثال دے رہا ہوں آپ کو میں بتانے کے لیے. ظاہری بات ہے، ابھی آپ کے پاس کوئی کار ہے، مثال کے طور پہ ہونڈا سیوک کار ہے آپ کے پاس، ٹھیک ہے نا.
ظاہری بات ہے ہر بندے کا یہ دل بولتا ہے کہ نہیں یار میرے پاس مرسڈیز ہو یا فراری یا لمبرگینی ہو میرے پاس، ظاہری بات ہے جی دوسری کار لازمی ہوتی ہے. جی جی پیارے بھائی اسی طرح ہی میرے یعنی سب سے پسندیدہ نبی میرے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے. اچھا لیکن اگر کوئی میرے سے پوچھے کہ بھائی دوسرے پیغمبر کون ہے، میں آگے سے یہ کہ عیسیٰ علیہ السلام ہے، صحیح ٹھیک ہے، یسوع مسیح ہے. صحیح اس لیے میں بائبل کو شوق سے پڑھتا ہوں، اس کی اسٹڈی بھی میں کرتا ہوں. میں صحیح پہلی بات تو یہ ہے میرا بھائی کہ دیکھو پہلی آیت میں لِأَهَبَ لَكِ غُلَامًا زَكِيًّا، اگر وہ دوسری بات یہ کہ روح اللہ اور روح قدس بھی اس کو کہا جاتا ہے. اللہ رب العزت نے جب ان کو شیطان سے بھی دور ہر چیز سے دور رکھنا چاہا تو پیارے بھائی یہ اللہ رب العزت کی مرضی ہے. اللہ رب العزت نے ان کو ہر گناہ سے پاک رکھا اور زندہ اٹھا لیا. ہمارے قرآن کے بقول جو ہے، ہمارے جی قرآن جی کے بقول نہیں بائبل کے بقول دے رہا ہوں، میں قرآن کے بقول دے رہا ہوں کہ اللہ رب العزت نے جب مطلب یعنی ہسٹری ثابت ہے کہ موٹے ناک والے یہودی جب آئے تھے ان کو مارنے کے لیے اور قتل کی پلاننگ بنائی تھی، تو اللہ رب العزت نے ان کو زندہ اپنی طرف اٹھا لیا اس دن کے لیے جس دن یہ یاجوج اور ماجوج کی قوم نکلے گی اور وہ آئیں گے زمین پر واپس ایک مینار کے اوپر نازل ہوں گے اور دنیا میں حق کا فیصلہ کریں گے. بالکل ٹھیک ہے نا. اچھا یہ آپ تو کی اس بات وجہ بڑی سے مجھے پیارے بھائی پسند آئی، آپ نے بڑی اچھی بات کری ہے. آپ نے کہا کہ آپ کے فیوریٹ نبی جو سیکنڈ نمبر پہ ہوتے ہیں وہ حضرت عیسیٰ ہوتے ہیں. تو میرے بھائی مجھے بالکل آپ یہ بتائیے کہ اس میں میری کیا غلطی ہے اگر حضرت عیسیٰ کو اللہ تعالیٰ نے سب سے زیادہ ہی کچھ ایسی چیزیں دے دیں جو کہ جو ہے نا جس کے لیے میں خود ہی کنفیوز ہو جاؤں کہ یار اس کو میں انسان مانوں، پیغمبر مانگوں یا خدا خود مانوں. To get the updated videos, hit the subscribe button and hit the bell icon.